الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، میرے انتہائی محترم خواتین اسلام، اللہ رب العالمین آپ سب پر اپنی تمام رحمتیں نازل فرمائے، آپ کو ہر قسم کی مشکل، مصیبت، آفت، پریشانی، فتنے سے محفوظ فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور ہر جبر کرنے والے، ہر دبانے والے، ہر ظلم کرنے والے سے آپ کو محفوظ فرمائے، آپ کو، آپ کی آل اولاد کو، آپ کے گھرانے والوں کو محفوظ فرمائے۔ وہ جتنے لوگوں جنہوں نے قرآن مجید سیکھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس سے رشتہ قائم کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنا وقت نکالا ہے، فارغ اوقات نکالے ہیں، اور جنہوں نے اپنی مصروفیات کو ٹال دیا ہے، قرآن مجید کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، اللہ رب العالمین ان کو قرآن مجید کی تمام رحمتیں اور نعمتیں عطا فرمائے، اس قرآن مجید کو ہم سب کے لیے شفیع بنائے، وکیل بنائے، اس کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرمائے۔ قرآن مجید کی سورہ نمل کا آغاز ہو رہا ہے۔ نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں، اور یہ وہ صورت ہے جس میں تذکرہ ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک جگہ سے گزرتا تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی زبردست حکومت عطا فرمائی، جن کے دربار میں جنوں انس ہی نہیں، جانور بھی موجود تھے، پرندے بھی موجود تھے، جن کی زبان وہ سمجھتے تھے، جن سے گفتگو وہ کرتے تھے۔ اور جب وہ لشکر گزر رہا تھا تو وہاں پر چیونٹیوں کا جو علاقہ تھا، ان چیونٹیوں نے ایک دوسرے کو میسج دیا، پیغام دیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پیروں تلے کچل جاؤ۔ اس کا تذکرہ اس سورت میں موجود ہے، اس لیے اس سورت کا نام نمل آیا ہے۔ طاسین حروف مقطعات، اور حروف مقطعات کا معنی اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین پر یقین، آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے پر یقین۔ اور صرف یہ زبانی ایمان نہیں ہوتا، بلکہ جسمانی طور پر نماز، عبادت، بندگی، اور مالی عبادت، زکوٰۃ،
اپنے مال کو بھی پاک کرتے ہیں، اپنے جسم کو بھی پاک کرتے ہیں، اپنے رب کے آگے سر جھکائے رہتے ہیں، ہر طرح اس کی بندگی کرتے ہیں، ہر طرح اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کو فراموش کر دیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے آخرت کو بھلا دیا، وہی آخرت میں سب سے برے انجام سے دوچار ہونے والے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ایک آگ سی نظر آئی۔ یوں تو اس واقعے کا تذکرہ پہلے سورہ طٰہٰ میں ہو چکا ہے، آگے سورہ قصص میں بھی اس کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ ٹھہرے، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی۔ اپنے اہل خانہ کو ایک جگہ پر بٹھایا اور دیکھا کہ دور کہیں روشنی سی نظر آ رہی ہے، اس روشنی کی تلاش میں آگے بڑھے، نکلے اور کہا کہ میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ رات ہے، ٹھنڈک ہے، یا تو وہاں سے کوئی انگارہ لے آتا ہوں یا کوئی ایسی چیز تاکہ تمہیں گرمی پہنچا سکوں۔ وہ جس جگہ روشنی ہو رہی تھی وہاں پر پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس آگ کے ماحول میں اور جو اس کے ماحول میں، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ روشنی لینے گئے تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت، اس کی طرف سے نبوت مل گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خطاب فرمایا گیا، مخاطب کیا گیا، کہا ہے پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار، اور اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ ہوا، پوچھا کہ موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو لاٹھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا بڑا تفصیلی تذکرہ دوسری جگہوں پر آیا ہے۔ پوچھا گیا موسیٰ اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا کہ اس سے درختوں کے پتے جھاڑ لیتا ہوں تاکہ میری بکریاں اس کو کھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا، خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، میں نے تمہیں بلایا ہے نبوت دینے کے لیے، خوفزدہ ہونے کے لیے نہیں، الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ ذرا قرآن مجید کے اللہ رب العالمین کے اس حسن کلام کو دیکھیے، جس نے برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا، گناہ کیا لیکن توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے 9 نشانیاں عطا فرمائی۔ ان میں سے 2 نشانیاں، لاٹھی کا سانپ میں بدل جانا، ہاتھ کا چمکنا، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر قحط کا آنا، قحط کا دور ہو جانا، ٹڈی دل کا آنا، سرسریاں
غلے کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں ان کا پیدا ہو جانا، سروں کے اندر جوؤں کا پیدا ہو جانا، مینڈکوں کا نکل آنا، اور ہر چیز میں سے خون برآمد ہو جانا، پانی کا خون میں تبدیل ہو جانا، یہ بڑی بڑی نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار لوگ، مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا، اژدہے میں تبدیل ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ دوسری طرف ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان لشکروں کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس جگہ جو چیونٹی نے خطاب کیا ہے، اس نے جو اپنی بات کہی ہے، اسی بات پر اس سورت کا نام سورہ نمل پڑا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا۔ طاقت ملنے پر، قوت ملنے پر، اختیار ملنے پر سلیمان علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ نہ کیا، رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، اس کا شکر ادا کیا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، یہ رب کا اعلان۔ اور اگر کفر کرو گے تو اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت شدید ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز سنی، چیونٹی کی زبان سمجھتے تھے، جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا تھا۔ چیونٹی کہہ رہی تھی بلوں میں گھس جاؤ، بڑا زبردست لشکر آ رہا ہے، تمہیں کچل ڈالے گا، انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، بولے کہ اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ، بے قابو نہ کر دے، میری طاقت، میری قوت، میرا اختیار تیری وجہ سے، مجھے اپنا بندہ بنا کر رکھ، عاجزی عطا فرما، انکساری عطا فرما، شکر کرنے کی قوت عطا فرما کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، دربار لگا ہوا تھا، تمام پرندے موجود تھے، ہدہد غائب تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، ان کی حاضری لی، اٹینڈنس لی، اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ دربار میں بلایا گیا ہے تو آیا کیوں نہیں ہے؟ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس ہدہد نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ ایک بڑی دور ایک قوم موجود تھی، قوم سبا،
میں اس کے بارے میں ایک بڑی یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، قوم سبا کی حکمران ایک عورت جس کا نام ملکہ بلقیس۔ چونکہ وہ سبا قوم کے اوپر حکمران تھی، اس لیے اسے ملکہ سبا بھی کچھ جگہوں پر کہا گیا۔ اس کو ہر طرح کا سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ جس تخت پر وہ بیٹھتی ہے وہ تخت دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، بڑا عظیم الشان۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے، سورج کو پوجتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا، اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے، صراط مستقیم پر نہیں ہیں۔ نعمتیں اللہ کی ساری ہیں لیکن پوجتے سورج کو ہیں، کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ یہ اطلاع تھی جو ہدہد نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دی۔ اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت ایک خط تحریر کروایا، ہدہد کو دیا، کہا میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ کیسی عظیم الشان بادشاہی تھی، جانوروں پر بھی، پرندوں پر بھی، انسانوں پر بھی، جنوں پر بھی، ہواؤں پر بھی۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل تھا۔ یہ خط جب ملکہ بلقیس ملکہ سبا کے پاس پہنچا تو ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، میرے پاس ایک بڑا اہم خط آیا ہے۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ اس خط کی منفرد بات یہ ہے کہ اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ یاد رکھیے یہ انبیاء کا طرز عمل ہے، جب اپنی تحریر، جب اپنا کلام، جب اپنا کام شروع کرتے ہیں تو اللہ رب رحمان کا نام لیا کرتے ہیں۔ مومنین کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کسی کام کا آغاز کریں۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملکہ ہم تیرے وفادار بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، لڑنے والے بھی ہیں، لیکن فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں، میرا وفد کیا جواب لے کر آتا ہے۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ ان کے دربار میں پہنچا، ان کو بڑے قیمتی تحائف دیے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ان کے اس جواب کے اوپر اس حیرت کا اظہار کیا کہ میں نے تو تمہیں ہدایت کی دعوت دی تھی، تم میرے پاس مال لے کر آ گئے ہو، کیا مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تم اس کا تصور نہیں کر سکتے جو خزانے میرے پاس موجود ہیں۔ تمہارا ہدیہ، تمہارا تحفہ تمہیں کو مبارک ہو، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہیں راہ ہدایت پر لانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے انبیاء کا طرز فکر۔ وہ انسانوں سے مال اور دولت، روپیہ اور پیسہ، خزانے، سونے چاندی، ہیرے جواہرات نہیں، انسانوں کو راہ ہدایت پر لانا چاہتے ہیں۔
اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا گیا اے معاذ اگر تیرے ذریعے سے ایک انسان کو ہدایت مل جائے تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ یہ دنیا کتنی بڑی، اس کے خزانے کتنے بڑے، ہم میں سے کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی دنیا کے سارے خزانوں کا مالک نہیں ہے، لیکن اگر ایک انسان کو تیری جانب سے، تیرے عمل سے، تیری گفتگو سے، تیری بات چیت سے ہدایت مل جائے، رب تک پہنچ جائے، آخرت پر یقین کر لے، اعمال کو درست کر لے، تو یاد رکھنا تیرے لیے یہ کام دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بھی کہا کہ مجھے جو میرے رب نے خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک ہو، مجھے مال کی لالچ نہیں ہے۔ اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، جاؤ ملکہ سبا کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ ہمارے اصل پیغام پر غور کرو، مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو تمہاری سلطنت پر قبضہ کرنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ ادھر یہ دعوت ملکہ سبا کے پاس پہنچی اور ملکہ سبا نے اس بات کی تیاری کی کہ وہ خود سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو۔ ادھر ملکہ سبا سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف نکلی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کو سجایا، کہا اے اہل دربار تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں۔ ملکہ نے سفر شروع کر دیا ہے، یہاں پہنچا چاہتی ہے، اب یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون اس کا وہ عظیم الشان تخت لے کر آ سکتا ہے جو ضرب المثل ہے۔ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا کہ میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، آپ کا دربار ختم نہیں ہوگا، میں اس سے پہلے وہ لے کر آ جاؤں گا، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ کیسی عظیم الشان حکومت تھی۔ ایک طرف ایک جن نے یہ بات کہی اور جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں، میرے پاس وہ طاقت موجود ہے کہ آپ کی پلک نہیں جھپکے گی، اس کا تخت یہاں آ جائے گا۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس نے مجھے ایسے لوگوں کے اوپر طاقت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی۔ یہ کون آدمی تھا؟ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے دربار میں ایک آدمی جس کا نام آصف بن فریسیہ، لیکن کچھ دوسرے مفسرین نے زیادہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا نام رب ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان کے دربار میں ایسے صاحب کمال لوگ موجود تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تخت رکھا ہوا دیکھا تو اپنی طاقت کے اوپر غرور نہیں کیا، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ یاد رکھیے گا جس کو دنیا کے اندر طاقت، قوت، اختیار ملا اسے سوچنا چاہیے کہ یہ آزمائش ہے کہ بندہ شکر ادا کرتا ہے یا کافر نعمت بنتا ہے، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز، اسے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہیں، وہ تو بہت بڑا ہے، اس کو بندوں کے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، یہ بتائے بغیر کہ یہ اس کا تخت ہے، اس کو سامنے رکھ دو اور دیکھو وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے، حقیقت کو پہچان لیتی ہے یا نہیں پہچان پاتی۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت دکھایا، کہا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، لگتا ہے کہ وہی ہے، پہچان گئی۔ اس نے اپنی حقیقت کو پہچانا، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا۔ ملکہ نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی آپ کے خط کو پڑھ کر
پہچان لیا تھا اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یا ہم فرما بردار، ہم مسلم ہو چکے تھے، اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ ایمان سے روکنے والے وہ معبود تھے کہ جن کو وہ پوجا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا عظیم الشان محل جو شیشے کا بنا ہوا، اور اس شیشے کے اندر بھی یہ کیفیت تھی کہ پانی کا حوض، اس کے اوپر شیشے کا ایک ایسی سطح موجود تھی کہ محسوس یہ ہوتا تھا کہ یہ پانی ہے۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے جسے پار کرنا پڑے گا۔ اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے، اپنے کپڑوں کو محفوظ کیا کہیں گیلی نہ ہو جاؤں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے، اس پہ گیلے ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ایسی زبردست تعمیر ان کے پاس موجود تھی۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ ملکہ سبا نے ایمان لانے کا اعلان کر دیا اور قوم سبا بھی اس کے ساتھ ایمان لے آئی۔ دوستو، قرآن مجید میں تو یہ واقعہ یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ بہت ساری اسرائیلی روایات، تلمود کے اندر سیدنا سلیمان علیہ السلام پر بے تحاشا الزامات لگائے گئے، ایسے گندے اور گھناؤنے الزام جن کا تصور بھی انسان کے لیے پریشان کن ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ انبیاء کا تقوی، انبیاء کا ایمان اللہ رب العالمین نے ان کو خود منتخب فرمایا ہے۔ انبیاء پر الزامات لگانے والے، توہین کرنے والے، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک خائب و خاسر ہو، وہ کر رہیں گے۔ یہاں سے قوم سمود کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک وہ دو متخاصم فریق بن گئے، ایک دوسرے سے اختلاف کرنے والے۔ ایک دائرہ وہ تھا جو سیدنا صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن جو اس قوم کے طاقتور لوگ تھے، سردار تھے، انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کا انکار کیا۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ پہلے ایمان لے آتے ہو، اس کے بجائے ایمان تو لاتے نہیں ہو، تم کہتے ہو اللہ کا عذاب کدھر ہے؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے نیک و بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، یہ شگون جو تم لیتے ہو یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون سا اچھا ہے کون سا برا۔ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے، 9 قبیلے تھے، ان قبیلوں کے 9 سرداروں کو کہا گیا جتھے دار تھے، جو ملک میں فساد پھیلاتے ہیں اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح علیہ السلام اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ ذرا ان جملوں کے اندر اہمیت دیکھیے، یہ 9 قبیلوں کے 9 سردار یکجا ہو گئے، کہا کہ ہم سب مل کر سیدنا صالح علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں، شبخون مارتے ہیں۔ اور عجب بات ہے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں اور اس برے کام کے اوپر قسم کس کی کھاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی۔ یہ بالکل وہی مثال ہے، ابو جہل غزوہ بدر کے لیے روانہ ہو رہا تھا،
اور غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوتے ہوئے اس نے خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، پروردگار جو لوگوں کو تقسیم کرتا ہے اس کو ختم کر دے۔ اللہ کے نبی سے جنگ لڑنے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ان پہ شبخون ماریں گے، اور پھر جو ان کے ولی ہیں ان سے کہہ دیں گے کہ ہم تو موجود ہی نہیں تھے، ہم جھوٹ بول دیں گے۔ اور ولی کے اندر اتنی طاقت تو نہیں ہوگی کہ قوم کے 9 سرداروں سے جنگ لڑے۔ یہ چال تو وہ چلے، اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ یہ عہد کر لیا، یہ وعدہ کر لیا، تیار ہو گئے سیدنا صالح علیہ السلام کے قتل کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ قتل کرتے، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ اب دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم۔ وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں، اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ قوم سمود کی یہ بستیاں کفار مکہ اپنے تجارتی راستوں میں دیکھا کرتے تھے کہ خالی پڑے ہوئے گھر، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بندے ہیں، یہ بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں، نکالو انہیں۔ آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بجز اس کے بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس کام کے اندر ملوث تھی، وہ اور اس کے ساتھ پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ لیکن ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے، اور سیدنا لوط علیہ السلام کے خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی۔ پکے ہوئے پتھروں کی بارش، وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے، جن کو پہلے سے تنبیہ کی جا چکی تھی، ان پر یہ پتھر برسے۔ اے نبی کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا روا کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑی اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ 2 دریا بہتے ہیں، آپ دیکھیں ایک کا رنگ الگ دوسرے کا رنگ الگ، جیسے درمیان میں کوئی پردہ لگا ہوا ہے، جیسے درمیان میں کوئی دیوار بنا دی گئی ہے۔ کوئی دیوار نہیں ہوتی، کوئی پردہ نہیں ہوتی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا؟ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں۔ وہ جو تکلیف میں ہوتا ہے اس کی دعا سننے والا صرف اللہ رب العالمین، جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے کام کرنے والا؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟